بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرتا ہے اس کو کرنے دو، کیونکہ تمہاری برائی وہی شخص کرے گا جو تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اپنے نقصان پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بابا جی نے بہت گہری بات بول دی، نماز میں ناغہ نہ کرو، بس حاضری لگاتے رہو۔ محبوب کو پتہ ہو کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر حاضر تو ہے۔ جوانی کے اندر انسان کی ضلالت اور بے سکونی کی وجہ نامحرم سے محبت ہے۔ زندگی کے سفر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام کر اس طرح سفر کرنا چاہیے کہ کہیں ٹھوکر لگنے سے ایک گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ یقین جانیے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اپنے اندر ہی اندر سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ زندگی میں ایک دن ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے ذات پر یقین کرو۔ اس دنیا کا بزدل انسان وہ ہے جو سامنے آنے پر خوشامد کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اگر برتن خالی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ مانگنے کے لیے چلے آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بانٹ کر آ رہے ہوں۔ جب انسان کو یہ سوچ آنے لگے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو سمجھ لو وہ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ جو انسان صدقہ چھپا کر دیتا ہے اور روز قیامت رب کریم کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور بے شک انسان کو اس کی قبر کے اندر اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر اپنے راز کو سینے میں رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ ہوگا۔ انسان کی عبادات قبول ہوں یا نہ ہوں، مگر ندامتیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ وہی لوگ تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ میں اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر کچھ کمال پیدا کرو تاکہ دوسرے لوگوں میں کمال دیکھ کر کہیں تم غم میں نہ پڑ جاؤ۔ جیسا سلوک تم خدا کی مخلوق سے کرو گے، رب کریم بھی ویسا سلوک تمہارے ساتھ کرے گا۔ جسے تم بچپن میں تمیز نہیں سکھاؤ گے، وہ بڑا ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھے گا۔